یہ مامون رشید بظاہر اہل بیت کا ماننے والا ہے، اہل بیت پہ ستم بھی کرتا ہے، اہل بیت کے اوپر ظلم بھی کرتا ہے، خلافت کی پیشکش کرتا ہے، جانشینی کی، پہلے خلافت کی پیشکش کرتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں نہیں ہے، ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے خلافت کا، کہتا ہے پھر آپ جانشین بن جائیے، خلافت پہ زیادہ اصرار نہیں کرتا، چونکہ منصوبے میں خلافت دینا ہے بھی نہیں، جانشینی پہ اصرار کرتا ہے۔ اب تعجب کی بات یہ ہے کہ معمولاً جانشین کی عمر جس کا جانشین بنے اس سے کم ہونی چاہیے، جبکہ مولا کی عمر مامون الرشید سے کافی زیادہ تھی۔ اس کا مطلب ہے جانشینی کے معاملے میں سنجیدہ نہیں تھا، اس کو پتا تھا کہ ان کی عمر زیادہ ہے اور جانشین بننے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جانشین تو اس وقت بنیں گے جب جس کی طرف سے جانشین بنیں گے وہ مرے گا، جب اس کی عمر کم ہے تو طبیعتاً اس کو مرنا نہیں چاہیے۔ اس پر بھی راضی نہیں تھا، اس کے باوجود چاہتا تھا کہ امام کے گھر میں جاسوس بھی رہے، تو شادی بھی کی، کہا کہ ایک لڑکی سے شادی بھی کرواؤں گا۔ مولا کے سامنے دو راستے تھے، یا ولایت عہدی کو پیش قبول نہ کریں اور خاموشی سے شہید کروا دیے جائیں، دوسرا راستہ یہ تھا کہ ولایت عہدی کو قبول کریں اور کچھ ایسا کام کریں کہ اہل بیت کے ماننے والے اس کے دھوکے میں نہ پھنس سکیں۔ ہم نے ایک بات ہمیشہ نوٹ کی اور آپ نے یقیناً دیکھی ہوگی، اہل بیت اپنی تاریخ میں اپنے ماننے والوں کی بصیرت پر اعتماد کرنا چاہتے ہیں، ہمیشہ چاہتے ہیں ماننے والوں کی بصیرت پہ اعتماد کریں۔ البتہ بعض اوقات وہ ماننے والے اتنے اہل نہیں ہیں کہ ان کے اوپر اعتماد کیا جا سکے، لیکن چاہتے وہ یہی ہیں کہ ماننے والوں کے اندر بصیرت ہو۔ لہٰذا اگر کوئی پوچھے مولا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے، درود بھیجے گا ان کی ذات پر، صلی اللہ محمد وآل محمد، تو انہوں نے اپنی رضا سے صلح نہیں کی تھی، یہاں تک کہ جب حجر ابن عدی جیسے لوگ مولا کے سامنے آئے اور تقریباً ایک اہانت آمیز جملہ کہا تو فرمائے کہ تمہاری طرح کوئی بھی مومن ہوتا اگر اس کو نہ پتا ہو جو مجھے پتا ہے تو اس کو یہی کہنا چاہیے تھا۔ سخت معاملہ، لیکن اہل بیت کے ماننے والوں میں بصیرت نہیں تھی کہ وہ امیر شام کی سازشوں کو سمجھ سکتے ہوتے، لہذا مولا کو صلح کرنی پڑی کہ اب بصیرت بنے، جب وہ امیر شام کو نزدیک سے دیکھ لیں تو ان کو سمجھ میں آئے، پھر تو اس کی تفصیلات کو بیان کرنا نہیں ہے، لیکن یہ اہل بیت کا دستور ہے۔ اور دوسرا اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اہل بیت اطہار علیہم السلام شہادت کو اپنے لیے فخر قرار دیتے ہیں، لیکن بے اثر شہادت نہیں، با اثر شہادت۔ میں اس کو عرض کرتا ہوں، منفعل شہادت نہیں چاہتے، فعال شہادت چاہتے ہیں۔ ایسی شہادت نہیں چاہتے کہ جو دوسرے کے منصوبے کے تحت شہید کر دیے جائیں، ایسی شہادت چاہتے ہیں جس میں سامنے والے اگر شہید بھی کرے تو تدبیر امام کی تدبیر ہو۔ لہذا سید الشہداء نے مکہ میں شہید ہونا قبول نہیں کیا، حاجیوں کے درمیان خاموشی سے شہید کروا دیے جاتے، کسی کو پتہ نہیں چلتا کون شہید کر گیا، امام نے قبول نہیں کیا۔ کربلا کے میدان میں زیادہ سختیوں کے ساتھ شہادت کو قبول کیا تاکہ دنیا کو پتہ تو چلے کہ دو محاذ تھے کون کون سے۔ اگر مولا آٹھویں امام جانشینی کو قبول نہ کرتے تو مامون رشید نے صاف کہہ دیا تھا مولا سے کہ آپ کی جان خطرے میں ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ لوگوں سے کہتا ہے کہ ہم نے تو ان کو خلیفہ بنانا چاہا تھا، اپنے پاس دعوت بھی دی، لیکن قضاء الہی نے مہلت نہیں دی، وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو جو سیاسی ہدف تھا وہ حاصل ہو جاتا، اور وہ سیاسی ہدف کیا تھا؟ خراسان کے اہل بیت کے ماننے والوں کو اپنے نزدیک لے کر آنا۔ مامون رشید کے ساتھ مشکل یہ تھی کہ اس زمانے میں دو بڑی پولیٹیکل ان آفیشیل پارٹیز تھیں، ایک عرب تھے اور ایک خراسانی۔ جس کسی نے خلیفہ بننا تھا یا اس نے عربوں کی حمایت لینی تھی یا خراسانیوں کی۔ مامون الرشید عربوں کی حمایت لینے میں ناکام ہو چکا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ مامون الرشید نے خلافت پر پہنچنے کے لیے امین سے جھگڑا کیا تھا، امین کے ساتھ کئی سال جنگ کی تھی، جو ہارون الرشید کا دوسرا بیٹا تھا۔ امین کی والدہ زبیدہ خاتون تھی جن کا عرب قبائل کے اندر انتہائی اثر و رسوخ تھا۔ مامون کی ماں باورچی خانے میں کام کرنے والی ایک کنیز تھی، اس کا عربوں سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہ امین کو مارنے کے بعد خلیفہ بنا تھا
زبیدہ خاتون کو ناراض کر چکا تھا، اس کا مطلب ہے تمام عرب اس سے ناراض ہو چکے تھے. اب اس کے پاس حکومت باقی رکھنے کے لیے صرف ایک راستہ تھا کہ یہ کسی طریقے سے خراسان کے اہل بیت کے ماننے والوں کو جذب کرے. اس کا صرف ایک راستہ تھا کہ وہ یہ دکھائے کہ میں شیعہ ہوں، اور وہ یہ دکھائے کہ میں 8ویں امام کا احترام کرتا ہوں. اس خاطر خلافت عہدی کی پیشکش کی. اگر امام شہید ہو جاتے، ان خراسانیوں کو دھوکہ ہو جاتا، یہ مامون الرشید کا ساتھ دے دیتے، اس دام میں پھنس جاتے جس میں مامون نے پھنسایا تھا. امام نے ولایت عہدی کی کوئی پیشکش کو قبول کیا اور کچھ ایسا کیا کہ ہر دیکھنے والے کو سمجھ میں آئے کہ امام نے رضا و رغبت سے نہیں لیے. جب ولایت عہدی کا اعلان ہوا تو امام علی مقام نے پہلے سے ارشاد فرمایا کہ ہم کسی حکومتی کام میں ساتھ نہیں دیں گے، نہ کسی کو نصب کریں گے، نہ کسی کو عزل کریں گے، تمہاری کسی تقریب کا حصہ نہیں بنیں گے. اس نے مجھے قبول کیا. اس کے بعد جب ولایت عہدی کا اعلان کرنے لگا تو تمام وزراء، لشکر کے سرداروں، بڑے بڑے سفراء کو سب کو بلایا اور کہا کہ آج ان کی جانشینی کا اعلان ہوگا. سکے ڈھا دیے گئے اور جب جانشینی کا جشن منا لیا گیا تو امام سے کہا کہ آپ تقریر کریں. امام نے فرمایا کہ ہم نے کہا تھا کہ ہم تقریر نہیں کریں گے، ہم کسی جشن کا حصہ نہیں بنیں گے. کہنے لگا کہ آپ ہی کی جانشینی کا جشن ہے، یہ سرکاری تقاریب سے مختلف ہے، اس میں آپ ایک تقریر فرمائیں. امام تشریف لائے. امام نے خدا کی حمد و ثنا کے بعد، نبی اور ان کے آل پر درود بھیجنے کے بعد ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، ایک تمہارا حق ہماری گردن پر ہے، ایک ہمارا حق تمہاری گردن پر ہے. جب تم ہمارا حق دو گے جو تمہاری گردن پر ہے تو ہم تمہارا حق دیں گے جو ہماری گردن کے اوپر ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. بات ختم کریے. اس بلیغ جملے کے اندر امام نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، ولایت عہدی ملنا تمہاری طرف سے حق کی ادائیگی نہیں ہے، صرف دھوکہ ہے. جو لوگوں کا حق ہے وہ کیا ہے؟ لوگوں کا حق یہ ہے کہ امام ان کے اوپر حاکمیت کریں، رہنمائی کریں. امام نے فرمایا کہ حاکمیت کے حق کو ہم ادا نہیں کریں گے جب تک تم حق کو ادا نہیں کرو گے. تمہاری طرف سے کیا حق ادا ہونا ہے؟ تمہیں تسلیم ہونا ہے. تم ہم سے کہو کہ ہم حکومت کریں. فرمایا جب تک تم یہ کام نہیں کرو گے ہم وہ کام نہیں کریں گے جو ہم نے ادا کرنا ہے، یعنی حاکمیت. اور یہ جو ولایت عہدی کا کام ہے یہ حق کی ادائیگی نہیں ہے.